محترم بھائیوں، یوں تو تاریخ انسانی میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں، گزریں گے کہ جن کے کردار و عمل کی دنیا میں مثال دی جاتی، وہ اپنی ذاتی شخصیت میں نہایت متانت اور باوقار عمل کا جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر اعتبار سے تاریخ اسلام میں بھی اور مجموعی طور پر عمومی تاریخ انسانی میں آپ کی شخصیت نہایت اعلیٰ درجے کی اور نہایت عمدہ کردار کی حامل ذات ہے۔ مورخین اسلام نے حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دور جاہلیت میں، یعنی اسلام سے قبل، جبکہ عمومی طور پر مکہ کا معاشرہ بہت سی خرافات کا شکار تھا، لوگ شراب نوشی سر عام کرتے تھے، بت پرستی ان کا مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ معاشرتی کردوں میں، سماج میں ظلم و ستم، سکہ شاہی اور وڈیرا پن کا پوری طرح قبضہ تھا، مگر ارباب سیرت یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت میں بھی آپ بڑی ایک متوازن اور نہایت ہمدرد اور پاکیزہ کردار کی حامل شخصیت کے مالک تھے۔ یعنی کبھی آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی، حضرت عثمان نے کبھی کسی پر ظلم کو روا نہیں رکھا۔ جناب سیدنا عثمان معاشرے میں ایک ایسی ہمدردانہ زندگی گزارتے تھے کہ لوگ دور جاہلیت میں بھی آپ سے بڑی بے دھڑک طریقے سے اپنی مشکلات کا اظہار کرتے اور آپ ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اللہ سبحانہ نے اس خطہ عرب پر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور فرمایا، لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوئے۔ بلا شبہ وہ ابتدائی دور مسلمانوں پر نہایت شدید اور مشکلات کا تھا، مگر حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور آپ کو اولین مسلمانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 مرتبہ اپنے دین ایمان کے تحفظ کی خاطر ہجرت جیسی مشقت کو بھی برداشت کیا۔ آپ حبشہ کی جانب ہجرت فرمائے کر گئے، اور بعد میں جب مسلمانوں نے حضور کی قیادت میں مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو تب بھی حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں جن خوش نصیب مسلمانوں کو، صحابہ کو جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے، حضرت عثمان ان میں شامل ہیں۔ چنانچہ بخاری کی یہ روایت ہے جسے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے کہ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بئر عریس پر جلوہ گر تھے، یعنی یہ ایک باغ تھا جس میں کنواں بھی تھا۔ حضور وہاں کبھی کبھی سستانے کے لیے تشریف لے جاتے، خوشگوار ماحول کو پانے کے لیے سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ فرما ہوتے۔ ایک موقع ایسا ہے جس کا تذکرہ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں بیان فرماتے ہیں کہ حضور اس باغ کی 4 دیواری کے اندر موجود تھے کہ بار دروازے پر ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے کو اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ میں انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ وہ آنے والے جو پہلے شخص تھے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر دوسرے آدمی اس باغ کے دروازے پر تشریف لائے اور بالکل اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضری کی اجازت طلب کی تو اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دے دو اور ساتھ میں انہیں جنت کی بشارت بھی سنا دو۔ تو یہ دوسرے آنے والے صاحب جناب ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ پھر تیسرے نمبر پر ایک صاحب باغ کے دروازے پر تشریف لائے اور حضور کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی۔ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت بھی فرمائی اور ساتھ میں فرمایا کہ ان کو بتا دو کہ یہ پہلے زندگی میں ایک بہت سخت آزمائش سے گزریں گے اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی بشارت بھی عطا کر دو۔ تو یہ تیسرے صاحب حضرت سیدنا عثمان تھے۔ اس حدیث سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا مقصود یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو اپنی حیات مبارکہ میں
جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو حضور نے کسی آزمائش کا تذکرہ نہیں فرمایا، جبکہ عثمان کے ساتھ جب آپ حاضر ہوئے ہیں تو فرمایا یہ آزمائش سے بھی گزریں گے لیکن جنت میں ضرور جائیں گے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ میں یہ بہت بڑا آزمائش کا مرحلہ پیش ہوا جس کا تذکرہ، اس کی خبر حضور نے یہاں ارشاد فرمائی، میں اس کا بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، ایک موقع پر حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جن 10 بندوں کو اللہ کے نبی نے زندگی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، جناب زبیر بن عوام اور سعد بن مالک، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ اتنا بیان کرنے کے بعد اس حدیث کے راوی حضرت سعید ابن زید لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ میں تمہیں 10ویں آدمی کے بارے میں بھی بتا سکتا ہوں مگر آپ خاموش ہو گئے۔ جب لوگوں نے اصرار کیا کہ وہ 10ویں آدمی کون ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے زندگی میں بشارت ارشاد فرمائی جنت کی، تو سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں خود ہوں جسے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ یہی وہ ہماری کتب حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ اسلام میں وہ شخصیات ہیں جنہیں اسلام کی تاریخ میں عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت ارشاد فرما دی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس پاک طبقے میں بھی شامل ہیں۔ آپ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں حضور کے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نہایت قابل اعتماد ساتھی، جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتماد فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان کی خصوصیات میں یوں تو تاریخ اسلام میں بہت سی چیزیں ہیں، مگر میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک، آپ کے ذاتی اوصاف میں حیا کا عنصر حضرت عثمان کا درہ امتیاز تھا۔ اب اس کا معنی یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ حضور کے دوسرے صحابہ میں کوئی حیا کی کمی تھی، ایسا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ نہایت اعتدال کی زندگی گزارتے تھے اور نہایت ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضور کے جمیع صحابہ ہدایت کے ستارے تھے، مگر کچھ خصوصیات کسی آدمی میں دوسرے بنسبت لوگوں کی زیادہ نمایاں ہوتی ہے، تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں صفت حیا یہ بہت زیادہ نمایاں تھی، جس کی تصدیق ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی فرماتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ جانتے ہیں
کہ حضرت سیدنا عثمان کی زندگی کا بہت نمایاں پہلو سخاوت اور مسلمانوں کی خیر خواہی یہ کرنا تھا، اور آپ ہمیشہ اس امر میں بڑی تگ و دو فرماتے، اپنے مال سے ہر ممکن کوشش فرماتے کہ میرے مال سے میرے مسلمان بھائیوں کو، حضور کی امت کو فائدہ پہنچے۔ چنانچہ جس وقت نبی کریم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو مدینہ طیبہ میں بیر روما یہ کنواں تھا اور یہودی کے قبضے میں تھا، اس کا مالک وہ تھا، اور اس کنویں کے علاوہ یہاں کا پانی میٹھا نہیں تھا، قابل استعمال نہیں تھا، پینے کے قابل نہیں تھا۔ تو وہ چونکہ یہودی کا کنواں تھا، اس لیے وہ مسلمانوں کے اوپر بالخصوص اس کنویں کا پانی مہنگے داموں بیچتا تھا۔ یہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی جنہوں نے اس سے کنواں خریدا اور اسے اللہ کی راہ میں رضائے حق کے لیے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ کہا کہ تمام مسلمان اس سے بے روک ٹوک جو ہیں اس کنویں کے پانی کو استعمال کریں۔ پیارے بھائیوں، جیش عسرہ یعنی غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام نے مسلمانوں کو اس لشکر کی امداد اور اعانت کے لیے آمادہ فرمایا تو حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بڑھ چڑھ کر کے اس جیش عسرہ کی مدد مالی معاونت فرمائی، جس پر اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے انہیں اثر نو جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اتنا بڑا اسلام کا محسن اور اتنی بڑی عظیم شخصیت کا مالک وہ شخص کتنی عظمت اور شان کا مالک ہوگا جس پر اللہ کے رسول دین اور دنیا کے تمام معاملات میں اتنا اعتماد فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت سیدنا عثمان کے نکاح میں فرمائی، اور آپ کا یہ ارشاد کتب حدیث میں ملتا ہے کہ اگر میری اس کے بعد بھی کوئی صاحبزادیاں ہوتی تو میں وہ بھی نکاح عثمان میں دے دیتا۔ میں یہ بات اکثر آپ کی خدمت میں جب کبھی آپ کا ذکر ہوتا ہے تو یہ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ میں آپ سب ماں باپ ہیں، اس وقت ہم مطلب صاحبان اولاد ہیں، ہم جب اپنی بچیوں کے رشتے طے کرتے ہیں، اپنے بچوں کے رشتے طے کرتے ہیں تو پوری چھان پھٹک کے بعد ہی ہم قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ بچہ میری بیٹی کے لیے ایک اچھا ساتھی ثابت ہوگا، اس بچے کا کردار مناسب ہے، اس کے خاندان کے لوگ اچھے ہیں۔ جب یہ چیزیں ساری طور پر ہم اپنے طور پر تسلی سے سمجھ لیتے ہیں تو تب جب کہ ہم اپنی بچیوں کی نسبت ان کی جانب کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم بچوں کے رشتے جب طے کرتے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے، آنے والی بہو کے لیے، اس کے تمام پہلوؤں کی زندگی کے نشیب و فراز کو ہم دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے بعد ہم طے کرتے ہیں تو کیا وہ عظیم شخص ہوگا، کتنی وہ عظیم شخصیت کا مالک ہوگا اور کردار کا مالک ہوگا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعتماد فرمائیں کہ اگر میری اس کے علاوہ اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں وہ بھی نکاح عثمان میں دے دیتا۔ یعنی جس ذات پر اللہ کا نبی اعتماد فرمائے اس کو اور کسی کے اعتماد کی پھر چندہ ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ بہت بڑی قامت کی شخصیت تھے۔ آپ نے اپنے مال کو مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا، اپنی زندگی کو اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے فروغ کے لیے وقف کیا، اور کوئی مرحلہ ایسا نہ آیا اسلام قبول کرنے کے بعد
جب انہوں نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یکا و تنہا چھوڑا ہو۔ لگے ہاتھوں ایک روایت یہ مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے میں نے پڑھی، مدینہ منورہ میں ایک خطہ ارضی تھا جو حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی ملکیت تھا، اور یہ تمام صحابہ کا معمول تھا کہ جب حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جہان سے رحلت ہوگی، وصال ہو گیا حضور کا، تو تمام صحابہ حضور کی ازواج پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، ہمارے پاک حرم ہیں، ان کی عزت آبرو کی حفاظت کی ہمارے ایمان کی حفاظت ہے، تمام صحابہ۔ مگر یہ سربردہ شخصیات جن میں حضرت عثمان شامل تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ازواج کی دیکھ بھال میں قطعاً کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے تھے، ہر ممکن حضور سید عالم علیہ السلام کے پاک حرم کی حفاظت، ان کی خدمت کو اپنا اولین فرض سمجھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف وہ خطہ ارضی بیچنا چاہتے تھے۔ علماء سیرت نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین کا ٹکڑا جسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیچنا چاہتے تھے، حضرت عثمان نے اس کو 40,000 دینار میں 40,000 دینار میں آپ نے خرید لیا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اس کی پیمنٹ کی۔ کمال ہے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی شخصیت پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے بنو زہرہ اور مدینہ شریف کے انصار اور مہاجرین صحابہ جو امداد کے مستحق تھے، نبی کریم علیہ السلام کی پاک ازواج، وہ 40,000 کا 40,000 دینار جو تھا وہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے جو حضرت عثمان سے قیمتاً آپ نے لیا تھا، وہ سارے کا سارا ان لوگوں پر خرچ کر دیا، اور ایک سکہ بھی اپنے پاس بچا کے نہیں رکھا۔ آپ آج کی اس دور میں جس میں انسان خریدے جا رہے ہیں، میری بات کو آپ سمجھیے گا، انسانوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، اقتدار کے لیے لوگ دھکے کھا رہے ہیں، ان پاک باز افراد امت کی عظمت کو سلام کریں کہ جنہوں نے اپنی ذات کا کبھی نہیں سوچا تھا، جب بھی سوچا تو مسلم امہ کے غرباء کا خیال کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے وہ پوری اماؤنٹ غرباء صحابہ پر، انصار صحابہ پر، مہاجرین صحابہ پر، حضور کی پاک ازواج پر خرچ کر، اور قربان جائیں حضرت سیدنا عثمان کے کہ وہ جتنا خطہ ارضی آپ نے 40,000 دینار کے بدلے میں حضرت عثمان بن عبد الرحمن ابن عوف سے خرید کیا تھا، آپ نے وہ خطہ ارضی جو تھا وہ سارا مسلم امہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ لوگ تھے، یہ بھی سیاسی لوگ تھے، اقتدار میں آئے ہیں، سب حالات انہوں نے دیکھی ہیں، صاحبانی حیثیت تھے، مال دولت کے مالک تھے، مگر کبھی انہوں نے اپنی مال و دولت کو اپنے اقتدار کے لیے خرچ نہیں کیا تھا، جب بھی خرچ کیا تو نبی کریم علیہ السلام کی امت کی فلاح کے لیے خرچ کیا تھا۔ پیارے بھائیوں، یہ آج جن حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس رسہ کشی اور جس نفس پرستی، جس اناء پرستی کا آج مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، اسے سوا اس پر ماتم کرنے کے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا قطعاً کوئی تعلق اس تعلیم سے نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ نے اپنے پاک صحابہ کو دی تھی، جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو عطا فرمائی تھی۔ یہ سب دنیا داری کا نظام ہے جس کے بچاؤ کے لیے یا جس کو فیل کرنے کے لیے لوگ آج جو ہے سر دڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ ان ظالموں سے امت کو خصوصاً پاکستان کو نجات عطا فرما دے۔ آخری میری بات سماعت فرمائیے، اتنی بڑی شخصیت حضرت عثمان،
یہ وقت کے ساتھ قوموں میں نعرے اٹھتے ہیں، الفاظ بکتے ہیں، فکر بکتی ہے۔ میں اگر یہ بات کہوں گا تو شاید آپ کے ذہنوں پر یہ گراں گزرے گی، کبھی ووٹ کو عزت دو، امپورٹڈ حکومت، فلاں کا مسئلہ، فلاں کا مسئلہ، کبھی پانی کا جھگڑا، کبھی پنجاب کارڈ، کبھی سندھ کارڈ، یہ سارے ہمارے سیاسی نعرے جسے آج ہم سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک شخصیت کے دور میں بھی اس طرح کی ایک بدنہاد کوشش ہوئی جس کی زد میں سیدنا عثمان آئے تھے۔ وہ کیا تھا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی، مذہباً یہودی بندہ تھا، مگر اس نے مسلم امہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا شعلہ چھوڑا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ حضرت عثمان کے دور اقتدار میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر انہوں نے زندگی کا عرصہ جو تھا وہ تنگ کر دیا تھا۔ میں وہ الفاظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری اس تھوڑی سی تشریح سے آپ واقعے کی تہہ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ حضرت عثمان ان بلوائیوں کے سازشوں کے نتیجے میں آپ اپنے بیت خلافت میں محصور ہیں۔ وہ شخص جس نے مسلمانوں کو پانی کا تحفہ مدینے میں دیا، جس نے مسلمانوں کو مسجد نبوی کی توسیع کا تحفہ دیا، جس نے مسلمانوں کو جیسے اسرا کی نصرت میں مسلمانوں کی مدد کی، جس نے اپنا مال تن من دھن اللہ کے رسول کی شریعت کے فروغ کے لیے وقف کر دیا، آپ کو جب آپ کے بیت خلافت میں محصور کر دیا گیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلوائی جو آپ کے مکان کو گھیر کر کھڑے تھے، آپ اپنے مکان کی منڈیر پر تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جس کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عثمان پوچھتے ہیں، بتاؤ لوگوں، جو تم نے میرے مکان کا گھراؤ کر رکھا ہے، میری زندگی کے دشمن ہو، کیا میں ان لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کی تھی اور اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی توسیع پر مجھے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی تھی؟ پھر فرمایا کہ تم پر دو شہید کھڑے ہیں، ان دو خلفاء میں حضرت سیدنا عمر بھی شہید ہوئے، حضرت سیدنا عثمان بھی شہید ہوئے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کی خدمت میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وقتی سیاسی نعرے یہ آج تو کیا بہت سے بھلے ادوار میں بھی لوگوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ آج مجھے آپ کو ضرورت ہے کہ ہم سیرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے رکھ کر کے جس طرح ان کی خدمت اسلام تھی، ہم نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ وفاداری کا وہی رشتہ استوار کریں جیسے وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ مجھے آپ کو چاہیے کہ ہم حضرت عثمان کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنے سیاسی معاشی مفادات کو پیچھے رکھ کر کے صرف مسلم امہ کی خیر خواہی کریں۔ پیارے بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا خوبصورت اور نمایاں پہلو کہ اللہ کے رسول ان کے حیا کی قسمیں بیان فرماتے تھے۔ آج میرے جوان کو، میرے بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ سیرت عثمان پڑھ کر کے اپنے کردار و عمل کو حیا کی قسمتی پر پرکھیں اور وہ حیا اپنے اندر پیدا کریں جس حیا کا تذکرہ اللہ کے رسول حضرت عثمان میں فرمایا کرتے تھے۔ عزیزو، یہ پاک باز ہستیاں ہمارے لیے دین و ایمان کا وہ معیار ہیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر لوگ تمہاری طرح مسلمان ہو جائیں تو وہ پکے ایماندار ہیں، اور اگر وہ تمہاری طرح مسلمان نہ ہو تو ان کے ایمان میں شک رہ جائے۔ پیارے بھائیوں، حضرت عثمان اللہ کے نبی کی امت کا عظیم چمکتا ہوا عظیم وہ ستارہ ہے، نور ہدایت کا،
جس کی اتباع امت مسلمہ کے لیے نجات کا باعث ہو سکتی ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، حضور کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ کفر کے مقابلے میں بڑے باغیرت، بڑے صاحب ایمان، لیکن رحماء بینہم، جب آپس میں ہوتے ہیں تو نہایت شیر و شکر، نہایت مہربان۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی انہیں دیکھو گے تو وہ اللہ کی اطاعت گزاری میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت گزاری میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور اس سے صرف اور صرف ان کا مقصود کہ یہ ہے کہ ہم پر ہمارا رب راضی ہو جائے، ہمارا اللہ راضی ہو جائے، کوئی اور ان کا مقصد اور مقصود نہیں ہے۔ عزیزو، یہی وہ زندگی کا معیار ہے جس کے اپنانے کی آپ کو، مجھے، ساری امت کو ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔